معزز حضرات، آج پھر ایک اچھا واقعہ، بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم ثمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے، کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں، پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ کون شخص ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا، میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی، پورا اندازی کی جائے، جس کا نام پرچے میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ پورا ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام لکھا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح
یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں ملاحوں نے مان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے، جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا، نجات نہ حاصل کرتا۔ جس جگہ پہ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی نہ قابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور آپ اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کی زمین پہ ڈال دیا، وہ بیمار تھا اور ہم نے بیلدار درخت اگایا، ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، جیسا اس سے بھی زیادہ، پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد یوسف علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگے۔ لوگوں نے محسوس کیا حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں، یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائے تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے، ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔
یوسف علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے، برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔